السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد۔ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں اور قابل قدر ماؤں اور بہنوں، نصیحت کے طور پہ اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ادباً انتہائی عام فہم لب و لہجے میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ ان باتوں پر حقیقی معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 40 سے 45 منٹ کا دورانیہ ہے جس میں نے یہ بات آپ کے سامنے اپنے عنوان کے اعتبار سے ہی رکھوں گا۔ تو اس کی جو ترتیب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ 2 حصوں میں یہ بات ہو جائے گی ہماری۔ تو پہلے حصے کے اندر آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہ تمہید ہے تاکہ ہم اپنی بات کو ٹھیک سے سمجھ پائیں، اور تمہیدی جو بات ہے وہ میں یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے جب انسانیت کو تخلیق کیا، سب سے بلند مقام عزت اور احترام اور وقار کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ساری انسانیت سے بلند مقام دیا۔ پھر جا کے سارے انبیاء کے اندر سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر ان کے اندر سے پھر بلند مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین تخلیق کی تو اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر مساجد بنتی ہیں اس جگہ کو باقی ساری جگہوں سے زیادہ پسند کیا۔ وقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو مہینے، سال، وقت، گھڑیاں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے باقی 11 مہینوں پر زیادہ مقام، مرتبہ، فضیلت دی ہے۔ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف انداز میں ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس موقع سے ٹھیک نہ فائدہ اٹھا لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی انسان کو اگر حج کرنے کا موقع ملے، وہاں پہ اگر وہ حج اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے عین مطابق اگر وہ کرے، کوئی جھگڑا، کوئی فساد وہاں پہ نہ کرے اور اس کے تمام جو مناسک ہیں پورے طریقے سے ادا کرے، تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ دنیا میں آیا تھا، بچہ تھا، پیدا ہوا اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، حج بیت اللہ کرنے کے بعد بھی وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ موقع اللہ دے دیتا ہے کسی کسی کو اور کسی کو نہیں بھی دیتا۔ یہ ذرا میری باتیں غور سے سننی ہے، آسان ہی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی موقع ہمیں دیا
کہ چلو ایسے بھی لوگ ہیں جو حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتے، تو ان کو کہہ دیا کہ ایک رمضان المبارک ہے اور اس کے اندر ایک رات ہے، تمہارے لیے موقع ہے کہ اگر تم اس رات کی عبادت، وہ طاق راتوں میں تلاش کرنی، اس پہ بات ہم کریں گے، تو وہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے سے زیادہ افضل قرار دے دی۔ مطلب اگر جمع تفریق کریں تو 80-82 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، تو موقع دیا نا اللہ نے۔ اللہ نے اور بھی آسانیاں کی ہیں، فرمایا جب 7 دنوں میں ایک دن جمعے کا، ان باقی سارے دنوں پر ہم نے سردار بنا دیا، اور اس کے اندر ہم نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی کے اندر آپ جو بھی اپنے رب سے مانگیں گے جمعے والے دن، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دے گا جو خیر اور بھلائی کے لیے آپ مانگیں گے۔ یہ بھی ہمارے لیے موقع ہے۔ اسی طرح اگر آپ سوچ بچار کریں گے تو آپ کو زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع ملیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے ذریعے بنائے ہیں۔ جن بندوں نے، جن انسانوں نے اللہ کے دیے ہوئے وہ مہلت یا موقع، اس کو اگر غنیمت جانا اور اس سے صحیح فائدہ اٹھا لیا تو وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اس وقت کو غنیمت نہیں جانا اور ایسی روٹین میں گزار دیا تو وہ کچھ کما نہیں سکے۔ اس پر میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں بالکل شروع میں، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے مجھ سے سنے ہوں تو یاد دہانی کے لیے سن لیں، اور جو میرے بھائی پہلی بار سن لیں تو وہ پہلی بار سن لیں۔ پہلا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ ان کی خلافت میں ایک ایسا مقدمہ آیا جو نوجوان بار بار یہ کہتا تھا کہ مجھے ایک بار آپ امیر المومنین سے ملنے دیں، مجھے ان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، مجھے آپ ایک بار موقع دیں تاکہ میں اپنی بات امیر المومنین کے سامنے رکھ لوں، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، لیکن مجھے ایک بار امیر المومنین سے ملاقات کرنے دیں آپ۔ اس اصرار کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلائیں آپ۔ وہ نوجوان جب حاضر ہوا نا، آپ مسند خلافت پر تھے، تو اس نے کہا جی میری ایک مختصر سی بات ہے، یا امیر المؤمنین وعف انی فعلت اول مرہ، آپ درگزر فرمائیں، مجھے معاف کر دیں، میری غلطی، میں نے چوری کی ہے، چوری کا مال پکڑا گیا ہے، حد لگی ہے کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، میں نوجوان ہوں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ واعف انی فعلت اول مرہ، میں پہلی بار یہ قدم اٹھایا غلطی کا اور ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو آپ ایسے کریں، امیر المومنین ہے، آپ درگزر فرما دیں۔ اچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ اس نوجوان کو دیکھا، کہا کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک انسان بڑی امید لے کے کسی سے ملا ہو اور اس کو کہہ دیا جائے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا رد عمل اچانک کیا ہوگا۔ وہی ہوا، اس نوجوان کو تھوڑا سا جذباتی ہونا پڑا، تو جذباتی ہو کے کہتا ہے اَأَنْتَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ غیب کا علم رکھتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ جتنے سخت ہوا کرتے تھے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کیا تھا آپ کے بعد اگر عمر بن خطاب نے خلیفہ بننا ہے تو یہ تو بڑے سخت ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ جب ذمہ داری پڑے گی نا تو یہ نرم ہو جائے گا، اور جب بندے پہ ذمہ داریاں آتی ہیں تو بندہ لا محالہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے پھر جذبات میں آ کے جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا لا واللہ
یہ اللہ اس بات پر گواہ ہے، میں اس کی قسم دیتا ہوں کہ لا اعلم الغیب، میں بالکل بھی غیب کی خبر نہیں جانتا یا غیب کا علم نہیں جانتا، لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اکثر اپنے بندوں کو کسی پہلی غلطی پر، پہلے جرم پہ اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے۔ یہ ان کی ایک تفقہ فی الدین ہے کہ پہلی غلطی پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ایسے مواخذہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر بندوں کو، میں اکثر کا لفظ اس لیے بولتا ہوں کہ کبھی ہو بھی سکتا ہے، اکثر اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے، جرم کرنے والوں کو موقع دے دیتا ہے کہ چلو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، استغفار کر لو، توبہ کر لو، واپس لوٹ آؤ، تقوی اختیار کرو، اصلاح کر لو، تمہیں موقع دیتا ہوں۔ جب اس موقع سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے، پھر جرم کرتے ہیں، پھر سے گناہ کرتے ہیں، پھر سے گناہ کر لیتے ہیں، حد سے جب تجاوز کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس نوجوان سے کہا کہ تم صحیح بتاؤ کہ تم نے پہلی بار کیا ہے؟ کہتا ہے صدقت، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملا، لیکن میں نے اس موقع میں توبہ نہیں کی۔ اب آپ سے بھی میں یہی عرض کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کہ مجھے کتنے موقع اللہ نے دیے میری غلطیوں کے بعد، اور کتنے مواقع آپ احباب کو ملے آپ کی کسی خطا اور کسی غلطی کے بعد۔ اگر اس پر میں ابھی تک تائب نہیں ہوا، ابھی تک رجوع اللہ نہیں کیا، ابھی تک توبۃ نصوحہ نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موقع دن بدن میں اپنے آپ سے دور کر رہا ہوں۔ جس کی عمر آج 25 سال ہے، جو آپ میں سے اس وقت 30 سال کے ہیں، جن کی عمر 35 سال کی ہو چکی ہے، اور جن کی عمر 40 سال کی ہو چکی ہے، 50 60 65 70 سال ہو چکی ہے، ہر انسان آج ذرا گھر جائے اور کیلکولیٹر پہ 365 لکھنے کے بعد اپنی عمر کے ساتھ جو سال تھے ضرب دے لے، جو جواب آئے گا نا، میں پورے یقین، پورے وثوق اور علمی بنیاد پہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر وہ جواب آتا ہے نا کہ آپ کو 365 کو ضرب دینے کے بعد اگر آتا ہے نا کہ آپ کو 10-12 ہزار دن مل گئے، 10-12 ہزار دن نہیں تھے، وہ آپ کی زندگی کے 10,000 مواقع تھے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے آئے۔ اور پھر دیکھے گا آپ نے ان مواقع، ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا یا کہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں دوسری بات، یہ بھی حسن درجے کا قول ہے، میں حسن بصری رحمہ اللہ کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کے دوست کی وفات ہوگی، من اصدقاء، ان کے دوستوں میں سے ایک دوست فوت ہو گیا، تو انہوں نے قبر پہ، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں قبر پہ گئے، دفن کیا اس کو۔ دفن کرنے کے بعد نا دوسرا دوست قبر کے اس جانب کھڑا تھا، تو اسے امام حسن بصری رحمہ اللہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ دوست ایک بات تو بتاؤ، یہ جس دوست کو ہم نے دفن کیا ہے ابھی اور کر رہے ہیں، اگر اس کی روح واپس لوٹ آئے اور یہ ہمارے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دے تو کیسا رہے گا؟ اچھا، وہ دوست کہتا ہے کہ حضرت آپ عجیب بات کر رہے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ کبھی کوئی قبر میں رکھنے کے بعد روح واپس لوٹ آئی ہو اور وہ ہمارے ساتھ کبھی گھر میں گیا ہو، ایسا کبھی پہلے ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ایسا ہو جائے تو، اس نے کہا ابداً تو یہ ہونے والا ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر اس کو موقع مل جائے قبر سے اٹھ کر گھر واپس جانے کا تو یہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو یہ اللہ اس کے رسول کی تابع داری کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کذب بیانی نہیں کرے گا، اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارے گا۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ پھر مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ پیارے، اس کو یہ موقع کبھی نہیں ملنے والا ہے، لیکن اس کی قبر سے ہم اپنے گھر کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں، اس کی قبر سے ہم لوگ اپنے گھر، اپنے والدین کے پاس، اولاد کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، اپنے گھر کی چار دیواری میں ہم واپس جانے والے ہیں، اس کو یہ موقع نہیں ملنے والا۔ تو پیارے،
میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور امام حسن بصری رحمہ اللہ نے یہی سمجھانا چاہا اپنے دوست کو اور باقی احباب کو، اس سے وہ موقع ختم ہو چکا ہے، اب دوبارہ اٹھ کے یہ گھر نہیں جا سکتا، ہم یہاں پر ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اب ذرا ایک تقسیم اور کر لیجئے گا کہ آپ نے کتنے جنازے پڑھے اور کتنی بار اپنے دوستوں کو دفن کرنے کے بعد آپ لوگ گھر کی طرف واپس لوٹے، اور جس کو آپ دفن کر کے آئے وہ نہیں لوٹا۔ آپ جتنی بار قبر سے لوٹ کے واپس آتے ہیں نا، وہ سبھی آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ابھی جا کے ٹھیک ہو جاؤ، ابھی جا کے درست ہو جاؤ، ابھی میری طرف آ جاؤ، تمہیں پھر میں وقت دیتا ہوں۔ لیکن اگر تم لوگ نہیں سمجھ پائے، ایک دن اس قبر تک پہنچ جاؤ گے اور موقع ختم ہو جائیں گے۔ موقع مل جانا دنیا کا سب سے بہترین اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے کہ آپ کو کوئی موقع مل گیا ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا، واپس آنے کا، ٹھیک ہونے کا، درست ہونے کا۔ میں ابھی تمہیدی بات ہی ہے ہماری، اور 15 منٹ ہمارے گزر گئے ہیں۔ میں کچھ آیات ہیں، میں آپ کے سامنے نہ وہ پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں، اور کوئی ایک آیت پر تھوڑی سی تفصیل سے بات کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ موقع تمہیں نہیں صرف ملا، تم صرف یہ پڑھ دیتے ہو نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آگے بھی تو پڑھو نا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی ہم نے روزے رکھنے کا موقع دیا تھا۔ میری بات کو ذرا اس طریقے سے سمجھ لیں، آپ کو صرف روزہ رکھنے کا نہیں کہہ رہے ہم، من قبلکم، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کر دیا تھا لوگوں کے لیے، لعلکم تتقون، ہمارا مقصد یہی تھا کہ تقوی اختیار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کو ہم نے موقع دیا، وقت دیا، ٹائم دیا زندگی گزارنے کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، لیکن جب ہمارا وقت آ جاتا ہے نا، فیصلے کا وقت، کسی کے جانے کا وقت، پھر نہ اس میں کوئی تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے۔ ہم بڑے پابند ہیں اپنے ٹائم کے۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ تیری چودراہٹ کی وجہ سے تجھے موقع مل رہا ہے، ایسی کوئی بات نہ سمجھ۔ یہ مت سوچنا کہ تیرے پیسے کی وجہ سے تجھے موقع مل رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ تیری رنگت کی وجہ سے تجھے موقع مل رہا ہے، یہ مت سوچنا کہ تیرے علم کی وجہ سے تجھے موقع مل رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص کرم ہے، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ اور اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، صرف کسی خاص طبقے، فرقے، جماعت کو نہیں ہے۔ دیکھ لو اما یاتینکم رسل منکم، تمہارے پاس ہمارے رسول آتے رہے، یقصون علیکم آیاتی، اور میری آیات تم پر پڑھتے رہے۔ اس میں آخری نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ شامل ہیں۔ ہمارے نبی آئے، رسول آئے، میری آیات پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا کیوں پڑھتے رہے؟ صرف روزے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى، جس نے تقوی اختیار کر لیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح اس نے اگر کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پہ نہ کوئی خوف رہے گا نہ کوئی غم رہے گا۔ یہ جو وقت ہم نے تمہیں دیا، یہ وقت تمہاری اصلاح کا وقت ہے، تمہیں تقوی اختیار کرنے کا وقت ملا ہے۔ ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ روزوں میں بڑی فکر ہوتی ہے لوگوں کو کہ ہم استغفار کر لیں، ہم معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم استغفار کرو، معافیاں مانگو، اللہ کی طرف رجوع بھی کرو، اور اللہ فرماتے ہیں يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، ہم نے یہ تمہیں بہترین فائدے کا ٹائم دیا ہے کہ یہ تم کر لو۔ پھر کیا ہوگا؟ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ ایک وقت تک ہے، یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ایک لمٹ ہے۔ وہ لمٹ کتنی ہے تمہیں بھی علم نہیں ہے، تمہیں بھی علم نہیں ہے۔ تو یہ جو چھوٹی سی لمٹ آپ کو ملی ہے نا، اس میں فوری طور پہ اللہ سے استغفار کر لو اور فوری طور پہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ ہم ذرا تیسری آیت کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودًا، یہ معدودہ کہتے ہیں گنے ہوئے دن۔ تو آپ سنیں گے یہاں پہ خطبہ جمعہ میں بھی شیخ صاحب آپ کو بتائیں گے
یہ جو ایام ہمیں ملے ہیں کتنے ہیں؟ یا تو یہ 29 ہیں یا پھر 30 ہیں. انہیں اللہ کہتے ہیں یہ ایام معدودہ، یہ گنے ہوئے دن ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودًا، بعض لوگوں کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں، تاخیر کر دیتے ہیں، موقع دے دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں کوئی خاص گنے ہوئے دنوں تک. ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ دن جو رمضان کے آ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہی گنے ہوئے دن اللہ نے ہمارے لیے رکھے. ہم ذرا اگلی آیت کی طرف چاہتے ہیں. چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہ، دیکھو تم کبھی آسمان کی طرف دیکھا کرو، میں نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے. اور آگے پتہ کیا فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر میں عرش پر مستوی ہو گیا. وسخر الشمس والقمر، پھر میں نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. کل یجری لاجل مسمی، اور پھر وہ اپنے ایک وقت مقررہ تک گردش میں رہیں گے. یدبر الامر، اور ساری تدبیر کس کے پاس ہے؟ اللہ آسمان سے کر رہا ہے. میں یہاں پہ ایک جملہ بولتا ہوں، جملہ معترضہ ہے، تقریر سے اس کا شاید کوئی درمیان میں تعلق نہ ہو کیونکہ لوگ پریشان ہیں نا، اس لیے جملہ بول رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں زمین پہ بڑے پراپوگنڈے ہو رہے ہیں، فلاں کا پراپوگنڈا ہے، یہ مرض فلاں کی وبا بھیجی ہوئی ہے. لیکن اپنے یقین کو پختہ کر لیں آپ کہ یدبر الامر من السماء، اس زمین کو پیدا کرنے والے نے تدبیریں آسمان سے کی ہوئی. دنیا کی کوئی طاقت، ہو سکتا ہے میرا یہ جملہ آپ کے دلوں پر اثر نہ کرے لیکن میں پورے یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس زمین کے میگزین جب چھپتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے کہ انسانوں کی پوری ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے. کوئی لکھتا ہے کہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کیفیت حالت دنیا کی ہمارے کنٹرول میں ہے، کوئی کہتا ہے ہم دنیا کو چلا رہے ہیں. قرآن ہمیں کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، یدبر الامر من السماء، تدبیریں ساری آسمان سے ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمارا تدبیر کرنے والا بھی وہ ہے، تدبیر کرنے والا بھی، تقدیر والا بھی، اور ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے والا بھی وہ ہے. ہم اسی سے کہتے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سورج چاند بھی سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک وقت کے ساتھ جو سورج چڑھتا ہے غروب ہوتا ہے، جب تک سورج طلوع ہوتا ہے یہ آپ کو موقع ملتا ہے، جب تک چاند طلوع ہوتا ہے آپ کو رات کو موقع ملتا ہے. ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت ذرا غور سے سنیے، اس پہ ذرا میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. قالت رسلہم، ایک پوری امت تھی تو ان کے پاس وقت کے ساتھ ساتھ رسول آتے رہے. جیسے بنی اسرائیل میں بہت زیادہ رسول آئے، تو جو بھی رسول آتے نا ان میں سے کسی رسول نے پوچھا افی اللہ شک، کیا تم لوگوں کو اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اللہ ہے بھی کہ اللہ نہیں ہے؟ تو فرمایا فاطر السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو سب سے پہلے پیدا کرنے والا ہے، اس سے پہلے کسی نے اسے تخلیق نہیں کیا. فاطر کہتے ہیں پہلے پہلے پیدا کرنے والا، پہلے پہلے بنانے والا. فاطر السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کو سب سے پہلے تخلیق کرنے والا ہے. اگلا جملہ دیکھیے، اور فرمایا یدعوکم، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے. یدعوکم، وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے. آسان ترجمہ ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں دعوت دے رہا ہے. کس بات کی دعوت؟ لِیَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم، تاکہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. سبحان اللہ. زمین آسمان کا بنانے والا یدعوکم، آج وہ تمہیں بلا رہا ہے. تمہیں رمضان دے کر بلاتا ہے کہ آ جاؤ. اذان میں کہتا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ. حی علی الفلاح، آ جاؤ. میرے قرآن کی طرف آ جاؤ، حدیث کی طرف آ جاؤ، آپ میری مساجد کی طرف آ جاؤ. توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کر لو. اور پھر فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر بھاگنا بھی ہے نا، دوڑنا بھی ہے، تو تم اللہ کی طرف دوڑ کر ذرا آؤ. یہ ساری دعوتیں اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے. اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن یہ بھی جو پکار ہے نا، یہ بھی لمیٹڈ پکار ہے، یہ بھی ایک وقت تک ہے.
اس وقت تک آ جاؤ سو آ جاؤ، اگر تم نہیں نہ آئے پھر جو پچھتاوے ہونے والے ہیں نا اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اگلی بات دیکھیے اللہ نے چند آیات کے بعد کیا فرمایا، یہ آیت کو دیکھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ، آپ لوگوں کو ڈرا دیں، یوم یأتیہم العذاب، جب عذاب ان کو آس پاس گھیر لے گا تو گھیرنے کے بعد وہ ایک بات کریں گے، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیے اپنی جانوں پر، وہ کہیں گے ربنا اخرنا۔ اب ذرا جوڑ لیں دونوں کو، اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں بلا رہا ہوں تاکہ تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں، اور یہ ایک وقت تک میں نے سب معاملہ مؤخر کر کے رکھا ہوا ہے، معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ عذاب آن لے تمہیں، پھر تم کو ربنا اخرنا، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، کتنی، الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، کتنی دے دے؟ اب کتنی ہے؟ کسی کو 40 سال کی مل چکی تھی، کسی کو 45 50 60 70 سال کی مہلت ملی ہوتی، کسی کو خبر نہیں تھی اور کوئی دھیان نہیں کیا۔ اب جب پکڑنے لگے اور جب ملک الموت آیا تو کہنے لگا کہ یا اللہ صرف اجل قریب، یہ تھوڑا سا، اور قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے بعض لوگ کہیں گے کرتن، کوئی 1 سیکنڈ ہمیں ذرا ٹائم دے دے میرے اللہ، 1 سیکنڈ بھی آپ کو نہیں ملنے والا، مہلت اللہ نے ابھی تک ہمیں دی ہوئی ہے، موقع غنیمت جانے جو آپ سانسیں لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے پتہ ہے کیا کہے گا، نجیب دعوتک، اب بتائیں ادھر کیا پڑھا تھا اوپر ہم نے کہ تمہارا رب یدعوکم، تمہیں دعوت دے رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں پکار رہا ہے، لیغفر لکم، تاکہ وہ تمہیں معاف کر دے، من ذنوبکم، تمہارے سبھی گناہوں کو۔ اس وقت تمہیں اللہ کی دعوت سمجھ میں نہیں آئی، رمضان کی افادیت، فضیلت، اہمیت اس وقت تمہارے دماغوں میں نہیں آئی۔ اس وقت تم کہتے تھے کہ یہ جو رمضان ہوتا ہے نا، روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہیں ہے۔ اس وقت تم کہتے تھے جس کے گھر میں آٹا نہیں وہ روزہ رکھے، اور اس وقت تم کہتے تھے بچوں نے پیپر دینے ہوں تو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت تم کہتے تھے روزہ بھی کوئی عبادت ہے کہ انسان بھوکا رہے، اور کوئی کہتے تھے نہیں یار روزہ ویسے عربوں میں بھوک اور افلاس کی وجہ سے رکھا جاتا تھا۔ اس وقت تمہیں یہ پکار سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب کیا ہوا، جب پکڑے گئے تو کہنے لگے تھوڑی سی مہلت یا اللہ دے دے، اس میں ہم کیا کریں گے، نجیب دعوتک، تو جو بھی پکار تیری ہوگی نا، جو بھی تیری دعوت ہوگی یا اللہ ہم دل و جان سے اسے قبول کریں گے۔ وہی نہیں وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، تیرے سارے رسولوں کی اتباع ہم کریں۔ اور اب کیا ہو گیا ہے، وقت ختم ہو گیا، تو اب کیسے تمہیں دوبارہ سے مہلت ملے؟ آخری آیت ہے، چھٹی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، مہلت کی بات ہے۔ اگر ہم اس بات پہ آ جائیں نا کہ ہم لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ابھی تک پکڑا، یعنی مہلت دی ہوئی ہے کہ مولوی صاحب گھوم پھر لو، آپ کو موقع دیا ہے۔ اگر ہم پکڑنے لگے نا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، پھر یاد رکھو ایک بھی جاندار پھر آپ کو اس زمین پر نظر نہیں آئی۔ تو اللہ نے یہ موقع دیا۔ یہ میری تمہید تھوڑی لمبی تھی لیکن سمجھانے کا مقصد یہ تھا جو مواقع آپ کو ملے ہیں ان کو آپ غنیمت جانیں اور ان کے اندر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر لیں۔ کئی ایک لوگوں نے تمنا کی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس جب پہلی بار گئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماں خدیجہ کے ساتھ، تو انہوں نے ایک اظہار کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ کاش میں اس دن زندہ ہوں جس دن تیری قوم تجھے یہاں سے نکال دے گی، تیری قوم تجھے یہاں سے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کی تمنا کر رہا ہے کہ تمہارے دین کی وجہ سے کاش کہ میں زندہ ہوں اور تمہاری قوم یہاں سے نکالے اور میں تیرا مددگار ثابت ہوں، میں آپ کے دستے بازو بنوں اور آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کو یہ موقع آج آپ کے پاس ہے کہ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد۔ اب تمہارے پاس یہ موقع ہے، یہ موقع کتنے لوگوں نے چاہ ہوگا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پیدا ہوتے سابقہ امتوں میں، لیکن ان کو وہ موقع نہیں ملا۔
اللہ نے سب سے افضل ترین کتاب آپ کو دی، اللہ نے سب سے افضل ترین امہ آپ کو بنایا، اللہ نے افضل ترین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اس کا سمجھ فہم آپ کو عطا کیا۔ اتنے مواقع ملنے کے باوجود اگر پھر بھی ہم ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اٹھا لیے تھے اور وہ جنت کے ساتھی بنے، اگر ہم ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، شیبہ بھی تھا، انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کا راستہ الگ ہوا، اور جس نے فائدہ اٹھایا وہ کوئی حبش سے آیا ہوا تھا، اور کوئی ایران سے سلمان فارسی آئے ہوئے تھے، اور کوئی پتہ نہیں کہاں سے بکاتے بیچارے سلمان فارسی 10 بار بیچے گئے، 10 بار خریدے گئے، کہاں سے آئے تھے اور کہاں مقام و مرتبہ پا گئے۔ جب موقع ملے تو اس موقع کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، میں موقع کی نسبت سے بات کر رہا ہوں اور پھر ہم بات کو سمیٹتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ 15 منٹ ہمارے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں مجھے ایک موقع ملا، اور موقع یہ تھا کہ میں تھوڑا سا ٹاپ پہ تھا، باقی صحابہ کرام تھوڑے سے اس طرف نیچے تھے، اور دشمن بالکل سامنے تھا، اور حضور میرے پیچھے تھے۔ اس طرح کے موقع بھی لوگوں کو ملے۔ کہتے ہیں کہ اس دن احد کے میدان میں جب مجھے یہ موقع ملا، صحیح بخاری میں پورا واقعہ خود پڑھ کے دیکھیے گا، کہتے ہیں اس دن میں نے 3 عدد کمان میں نے توڑ دی تھی، اتنے تیر میں نے برسائے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جو لوگ تیر کے بارے میں جانتے ہیں ذرا کمان کو پکڑ کے دیکھیے گا، مجھے توڑ کے دکھائیے گا کتنے زبردست طریقے سے لڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں 3 عدد تو کمان میرے ہاتھوں میں ٹوٹے، اور حیرت کی بات ہے اگر کوئی نیچے سے صحابی گزرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اپنے تیر طلحہ کو دے دو کہ یہ بہت اچھے چلا رہا ہے تیر، تو باقی لوگ میرے پاس اپنے تیر رکھتے تھے، اور پھر یہاں تک ہوا کہ مجھے وہ جنگ لڑتے لڑتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 اتنے بڑے اعزاز دیے اس موقع پر جو چند گھڑیاں تھیں۔ فرمایا سب سے پہلے تو حضور نے اپنے ماں باپ کو جمع کر کے، یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا تھا، کہتے ہیں آپ نے اپنے والدین کو جمع کر کے فرمایا کہ ابو طلحہ میرے ماں باپ تم پر قربان، اور دوسرا مجھے یہ اعزاز دیا کہ جنت کے اندر میرا حواری تم ہوگا، میرا گوانڈی تم ہوگا، میرا ہمسایہ تم ہوگا۔ یہ موقع کتنا تھا اس ازمائش پہ، اور ابو طلحہ اتنے دلیر تھے، کہتے ہیں کہ میں جب کھڑا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے اوپر ہوئے تو میں نے کہا حضور آپ نیچے رہیں، میرا سینہ حاضر ہے، آپ تک کوئی تیر نہیں پہنچے گا۔ جس کو جو موقع ملا، ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہاں موقع ضائع کر رہے کھجوریں کھاتے ہو، جبکہ جنت میں اعلیٰ ترین کھجوریں انتظار کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور تھوڑی دیر کے لیے ایسے کھجوریں پھینکی اور یہاں بھاگتے ہوئے شہید ہوئے، اور کہاں جنت میں چلے گئے۔ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف اتنا پوچھنے لگا کہ حضور اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے سارے گناہ بخشے جائیں گے؟ آپ نے کہا بالکل۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، پہلے کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، اب مسلمانوں کی طرف سے لڑنے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو کیسا موقع غنیمت کیا اس نے کہ اس نے عمل تھوڑا کیا اور اجر۔ ابو ہریرہ فرماتے تھے اخبرونی، مجھے ذرا خبر دو نا کہ وہ آدمی جس نے کبھی نماز تک نہیں پڑھی اور وہ جنت میں چلا گیا، اتنا بھی ٹائم نہیں ملا، صرف کلمہ پڑھا اور شہید ہو گئے۔ تو عمر بن عبسہ کے بارے میں کہتے تھے کہ انہیں اتنا ٹائم ملا تھوڑا سا، بس وہ دین پہ آ گئے۔ اگر ایک لمحہ بھی کوئی دین پہ قائم ہو جائے جنت میں چلا جاتا ہے، جو زندگی دین پہ لگا دے آپ اندازہ کریں اس کا مقام کیا ہوگا۔ اب میں بات پتہ نہیں سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا، اب ذرا آتے ہیں آخر جو بات سمیٹتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع ایسے دیا ہے کہ جب بھی ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ نے چند ایک چیزیں ایسی کر دی ہیں آپ کے موقع کو اور زیادہ آسان کرنے کے لیے کہ آپ اپنی بخشش کروا لیں۔ سب سے بڑا دشمن کیا ہو سکتا ہے ہمارا؟
شیطان۔ سب سے بڑا، یہ دوسری اور آخری بات ہے، سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بیان کیا ہے کہ جنگ بدر میں اس وقت یہ چھوٹا ہوا تھا، رہا تھا، اس وقت ابھی اسے قید نہیں کیا جاتا تھا، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف عربوں کو اکٹھا کیا۔ اور میں تھوڑا سا اس معاملے میں شاید لمبی بات نہ کر سکوں لیکن اشارہ ضرور کروں گا، قوم لوط کو ختم کرنے کے لیے صرف 2 فرشتے آئے تھے۔ کتنے؟ لیکن جنگ بدر میں کتنے فرشتے آئے تھے جی؟ ہزاروں میں آئے تھے۔ تو میں سوچتا تھا اللہ کے 2 فرشتے بستی پلٹ کے چلے جاتے ہیں، لیکن بدر میں اللہ نے 3000 سے زیادہ فرشتے بھیجے۔ کیا ایسا مسئلہ تھا؟ دنیا کا، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن اس معرکے میں شیطان ابلیس خود بخود انسانی شکل میں کھڑا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ہم جیسے بندوں کے لیے آسانی یہ کہہ دی کہ اب کے بعد جب بھی رمضان آئے گا نا، سب سے پہلے ہم اس بڑے شیطان کو قید کر دیں گے۔ تو آپ کو موقع آسان ہو گیا نا آپ کا۔ پھر فرمایا اتنا کافی نہیں تھا، ہم نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی، آسمان سے ہم نے رحمت کے خصوصی دروازے کھول دیے۔ اتنا ہی نہیں کیا ہم نے کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایک روزہ بھی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے گا نا، ہم اس کے بھی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور جو ایک رات کا قیام کرے گا نا، ہم اس کے بھی گناہ معاف فرما دیں گے، جو کبھی ایک روزے دار کا روزہ بھی افطار کروائے گا نا، ہم اس کے بھی گناہ معاف فرما دیں گے۔ پھر اتنا ہی نہیں، پھر کہا تمہاری سحری میں ہم برکت رکھیں گے، تیری افطاری میں ہم برکت رکھیں گے۔ پھر فرمایا تمہاری سحری میں مانگی ہوئی دعا اور افطاری میں مانگی ہوئی دعا، اس کو ہم کبھی رد بھی نہیں کریں گے۔ پھر یہی نہیں، ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ نے 70 گنا بڑھا کے اپنی بارگاہ میں قبول ہونے کا دعویٰ بھی کیا کہ اتنے درجے پہ میں قبول کیا کروں گا۔ پھر اتنا ہی نہیں، پھر یہ بھی کہہ دیا، یاد رکھو جنت کے 8 دروازے ہیں، ہم 8 دروازے کھول کے رکھیں گے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہم 7 دروازے بند رکھیں گے۔ پھر اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی خاص برکتیں اور خاص رحمتوں سے قرآن کریم کو بھی اسی مہینے کے اندر نازل کیا۔ پھر اور آسانی کی، کہا دیکھو اس کا آخری اشرا اس کے پہلے 2 اشروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر سوچا 10 دن ہے، کہا 10 دنوں کے اندر بھی اور آسانی کر دیتے ہیں کہ تم ان 10 دنوں کے اندر سے تاک راتوں کو زیادہ عبادت کر لینا۔ پھر تاک راتوں کے اندر سے بھی فرمایا کہ کوئی ایک رات ایسی ہے، وہ ایک رات 1000 مہینے کے مقابلے میں بھاری ہے، مطلب 82 سال کی عبادت ایک طرف ہے اور اس ایک رات کی عبادت تیری ایک طرف ہوگی، یہ رات بھی تمہیں دوں گا۔ پھر اس کے کچھ اشارے کنائے 27ویں رات پہ کچھ زیادہ ہو گئے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اگر 21 کو اور 23 کو 25 27 29 کو اگر آپ کوشش کر ہی لیں، اللہ نے آپ کو کتنا موقع دیا ہے۔ رمضان گزارنے والوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ عہد کر لیں کہ اس رمضان میں ہمیں جو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ایام معدودہ کا، چند دنوں کا، ہم اس موقع کو غنیمت جانیں گے اور ہم اس رمضان کو ایسا گزاریں گے، اس رمضان کے شروع سے لے کے آخر تک ہم اپنا جسم، ہماری آنکھ ہوگی لیکن مردی ہماری نہیں ہوگی، کان ہمارے ہوں گے پر مردی ہماری نہیں ہوگی، زبان تو ہماری ہوگی پر مردی ہماری نہیں ہوگی، ہاتھ ہمارے ہوں گے پر ہماری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے چلیں گے، پاؤں ہمارے ہوں گے لیکن چلیں گے اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ یہ تمام عہد کر کے جب آج جائیں گے کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، کہ ہمارا مرنا اور ہمارا جینا جب اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ موقع آپ کو شاید آخری بار، مجھے شاید آخری بار ملا ہو۔ کتنے میرے بھائی تھے جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور کتنے ہمارے بھائی ہیں، پتہ نہیں 1-2 دن کے گیپ میں بھی کتنے بھائی چلے جائیں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو خدا را اس سے اپنے اللہ کے قریب ہونے کا عزم کریں، ارادہ کریں اور بخشش کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کے ذریعے سے اپنے ساری زندگی کے گناہوں کو مٹوا کے ایک بعد میں ایسی زندگی بسر کریں کہ جو ایک مومن کی زندگی ہے، ایک مسلمان کی زندگی۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت کی ہے مسلمانوں پر، اور پھر خصوصی طور پہ
ہم جیسے لوگوں پر جہاں پہ ساری نعمتیں موجود ہیں، نعمتوں سے مراد یہ ہے بجلی ہے نا آپ کے پاس، جنریٹر چل پڑتے ہیں نا آپ کے، یو پی ایس تو آپ لگوا ہی لیتے ہوں گے، سولر سسٹم تو آپ لگا ہی لیتے ہوں گے، ٹھنڈا پانی تو آپ کو مل ہی جاتا ہوگا، سایہ بان تو تمہارے سر پہ ہوگا، اور کمرے میں اے سی لگا ہو تو آپ پرسکون دن بھی اور رات بھی گزار سکتے ہوں گے۔ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اگر یہ ماہ رمضان میں ہم نہیں نہ بخشوا سکے تو پھر سچ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جبریل نے بد دعا دی تھی، پھر ہم نے آمین کہہ دی تھی۔ جبریل نے کہا تھا بڑا بدقسمت ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ میں اس حدیث کو جب سنتا ہوں اور ساری نعمتوں کو جب نوٹ کرتا ہوں جو ہم پہ اللہ نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس رمضان میں اگر ہم نہیں نہ بخشوا سکے وہ بدقسمت لوگ ہم ہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ایسے جڑ جائیے، وہ محبتیں، وہ عقیدتیں، وہ چاہتے جو انسان رمضان میں سیکھتا ہے نا بھوک سے، وہ آپ کو سیکھنی چاہیے۔ شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ اختلاف کر لیں مجھ سے۔ کسی انسان کی ساری باتوں سے اتفاق ضروری بھی نہیں ہوتا۔ مصر میں ایک لیکچر ہوا، جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے ان سے اختلاف ہو، میں نام اسی لے رہا ہوں کہ میرے پاس امانت ہے، اس لیے اخوان المسلمون کے وہ لیڈر تھے، تو وہ ادھر بیٹھے نا لیکچر دینے لگے، تو انہوں نے کہا میں لیکچر بعد میں دوں گا، پہلے ایک کام کر لیں، یہ مجھے اچھا لگا میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مصری زبان میں وہ لیکچر تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایسے کریں کہ 2 بندے ایسے کھڑے ہو جائیں میرے مجمع میں، 2 لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں جو پچھلے 10 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور دوستی ہے ان کی اور ان کا ایک تعلق بنا ہوا، کھڑے ہو جائیں۔ اچھا پہلے تو جھٹ تو کھڑا ہی کوئی نہیں ہوا، پھر کوئی ایک آدمی کھڑا ہو، اس نے کہا اگر فلاں بندہ موجود ہے نا تو وہ کھڑا ہو جائے۔ 2 بندے انہوں نے ایسے کھڑے کیے اور اب آپ اپنے آپ کو یہاں کھڑا کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ ذرا بتائیں آپ ان کو کب سے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 10 سال سے ہمارا ایک بڑا رشتہ ہے، آپ بھی ان کو اتنے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ہم جانتے ہیں۔ تو وہ شیخ صاحب کہنے لگے کہ آپ ذرا مجھے نا اس بھائی صاحب کی جو اولاد ہے نا اس کا نام بتائیں، ان کے نام بتائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ایسا کریں، لیکن میں ایک آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ نا جھجک گیا، کہتے ہیں جی مجھے تو ٹھیک سے نام نہیں آتے ان کے بچوں کے، کوئی ایک کا نام آتا ہوگا، 2 کا آتا ہوگا، سب کے تو نہیں آتے۔ کہا آپ کو آتے ہوں گے اس کے بچوں کے نام؟ کہا نہیں۔ اچھا چلو یہ بتاؤ اس کے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتا میں نے یہ کبھی پوچھا ہی نہیں۔ اس سے کہا آپ کو پتا ہے؟ کہتے نہیں کبھی اس پہ توجہ ہی نہیں گئی ہماری۔ کہا اچھا یہ بتاؤ یہ تیرا بھائی کون سی دکان سے سودا خریدتا ہے؟ ان سب کے لیے عجیب عجیب سوال تھے۔ انہوں نے کہا جی حضرت یہ تو کبھی ہم نے تصور ہی نہیں کیا کہ یہ سودا کہاں سے لیتا ہے، جیسے ابھی آپ نے کبھی کیا یا آپ نے کبھی بتانا کسی کو پسند کیا ہے کہ میں سودا کہاں سے لیتا ہوں؟ وہ انہوں نے 4-5 سوال جنرل سے کیے تو وہ سارے جواب ان کو کوئی نہیں آیا۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے لیکچر شروع کیا۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ یہ مسلمان ہے، 10 سال سے ان کا تعلق ہے اور اس کے بچوں کے نام تک نہیں جانتا، کیا تعلق تم نے رکھا ہے، کتنی قربت ہوئی ہے تمہاری، اور یہ 10 سال سے اس کے ساتھ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کے بچے کون سے سکول میں جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے شیخ صاحب نے کہا ہم جس دعوت دین کو لے کے اٹھے ہیں نا، کل اگر یہ بھائی قید خانے میں چلا گیا تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں اس کے بچے کون سے سکول میں جاتے ہیں، تو کون بچوں کو سکول چھوڑ کے آئے گا، کون ان کو لے کے آئے گا؟ پھر انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا میرا بھی دوست تھا پرانا، لیکن جب میں پہلی بار 6 ماہ کے لیے قید میں گیا نا تو صبح ٹائم کے اوپر میرے بچوں کے لیے وہ اپنی گاڑی لے کے کھڑا تھا، میرے بچوں کے نام اس کو آتے تھے، میرے بچے ان کو اٹھا کے سکول وقت پہ لے گیا، وہاں سے وقت پہ واپس لایا، اور میں جس دکان سے چیزیں خریدتا تھا اس دکان سے سودا اسی دن پہ میرے گھر دیتا تھا، اور صرف اتنا پوچھتا تھا کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ میرا بھائی کیا گھر میں لا کے دیتا تھا، کوئی اضافی چیز آپ نے لینی ہے تو مجھے بتا دیں۔ اور میں 6 مہینے قید میں رہا، ایک دن بھی میرے گھر والوں کو یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ تمہارا جو مسلمان بھائی ایک جو قید کے اندر ہے نا، جو رہا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہا۔ تم پچھلے 10 سال سے دوسرے کو جانتے ہو، تمہیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ اس کے بچے کون سی جگہ پہ جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، یہ سودا سلف کہاں سے لیتا ہے، تو اپنے بھائی کی مدد کیسے کرے گا؟
اپنے تعلق کو اس مہینے میں اتنا گہرا بنا لو. اللہ کے واسطے میں یہ نہیں کہتا اپنی پرائیویسی لیک کرو، میں یہ نہیں کہتا آپ سے، لیکن میں یہ کہتا ہوں مسلمان پہ اعتماد کرے، مسلمان کو اپنا اعتماد دے. ایک مسلمان جب مصیبت میں ہو تو دوسرا اس وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹا لے انہیں ساڑی کیڑا مدد کیتی ہے. ہوتا ہی نا ذہن میں جاتا ہے فٹافٹ، انہیں ساڑی نہیں مدد کیتی ہے، یوں دی کیوں کریے. میں قسم دیتا ہوں اگر مجھے پتا ہو اور میرے علم میں ہو اور میرے پاس طاقت بھی ہو، کبھی کسی اس بھائی نے میری ایک دن بھی مدد نہ کی ہو، اگر مجھے رب موقع دے دے میں اس کی اس وقت تک مدد کرنے کے لیے تیار ہوں جب تک مجھے میرے اللہ توفیق دے گی. یہ ماہ رمضان کا پورا درس طریقہ ہے. آپ نے کچھ کرنا ہے. زیادہ جو بات میں نے کی وہ یہ کی کہ آپ کو یہ موقع مل رہا ہے بڑا قیمتی، اس کو ضائع مت کیجیے گا. دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ خصوصی مدد کرتا ہے، اس مدد سے فائدہ اٹھا لیجیے گا. تیسری بات میں نے آپ سے یہ کی ہے اس وقت مسلمانوں کو صحیح ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کل کلاں کوئی اگر آفت، مصیبت، تکلیف، دکھ، غم اگر آ جاوے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. وقت ختم ہو گیا ہے، بالکل 45 منٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے وہ مجھے یاد نہیں رہا میرا، چونکہ وقت تو ختم ہو گیا. شیخ صاحب نے کہہ دیا، میں وہ شعر تھوڑے سے رمضان سے ملتے جلتے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، بس میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، کئی بار چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے. ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال. مجھے یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے. حیوان کی زندگی میں تیری زندگی میں کیا فرق ہے کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے رحمان ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے میرے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. یہاں پہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. میرے رحمان جس کے پاس اولاد ہے اس کو نیک کر، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے نیک اولاد عطا فرما. جو ہمارے احباب بیمار ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں بھی جانتے، یا اللہ ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. میرے رحمان جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یہ وبا جو دنیا بھر کے اندر پھیلی ہوئی ہے ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا بھر کی ساری انسانیت کے لیے آسانی پیدا فرما. یا اللہ یہ فتنہ ہے تو اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ یہ شر ہے تو اس شر سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ یہ آزمائش اور امتحان ہے تو ہمیں صبر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ کھانا کھا کے کہیں چلا جائے.